الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، میرے سے ہو نہیں پاتا، اور بڑی دعائیں کر رہا ہے اور چلے وظیفے جناب تصفیہ تعویذ فلانے پہ جا رہا ہے، فلانے پہ بڑی مصیبت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا کہ تم لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت بڑی فیس لیتے ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس ہے۔ اب جو بھی مریض کوئی بھی آتا ہے، وہ امیر یا غریب بڑی مصیبت میں آتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اگر اپنی فیس کم سے کم کر دیں اور لوگوں کو یہ نیت رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو نتیجہ ہوگا کہ اللہ اس ڈاکٹر صاحب کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا، اور وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہا ہے، اللہ اس کی کر رہا ہے۔ کوئی دفتر میں کلرک ہے، کوئی کسی دفتر میں بڑا آفیسر بن کے بیٹھا ہے، ان کے پاس بھی لوگ جو کام لے کے آتے ہیں وہ بھی بیچارے مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو لائن میں بٹھائے رکھتے ہیں، دفتر میٹنگ ہو رہی ہے، اندر بیٹھے ہنسی گپ شپ لگ رہی ہے، اور سائل کوئی کہیں سے دور چل کے رات کو 2 بجے چلا تھا، صبح آ کے پہنچا، وہ 12 بجے تک بیٹھا رہا، ہم نے اس کو تنگ کیا۔ ان کو تنگ کر کے یاد رکھو ہم سکھ نہیں پا سکیں گے۔ یا اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو گے، لوگوں کو آسانیاں دو گے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے اور اخلاق کے ساتھ ان کو جلدی پورا کر دو گے، تو جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دکھ آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہ آ جائے گا۔ تو اللہ کی مدد لینے کے لیے ہم ورد وظیفے کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بابوں کے پاس ڈنڈے جا کے کھا لیتے ہیں اور جناب فلاں جاؤ، لیکن کسی بندے کی مصیبت دور کرنے کے بجائے ہم مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے ہمارے معاشرے کے اندر خدا نے خواستہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، تو جب تک کسی بڑے آدمی کی سفارش نہ ہو تو پولیس والا سنتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ پولیس والا خود مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے کئی بندے دیکھے میرے پاس، ایک پتہ ہے میں بتانا نہیں چاہتا، بہرحال تو وہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، خود مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ خود روتے پھرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی آسان وظیفہ بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل وقت میں کوئی کام آنے والا ہو، تو اللہ سے بڑا کوئی کام کرنے والا ہے؟ تم اللہ کی مخلوق کو آسانیاں دینا شروع کر دو۔ جو بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ جب دے رہا ہوتا ہے، اللہ موقع امتحان دیتا ہے کہ یہ بندہ بھیجا ہے، کوئی بندہ مصیبت زدہ آیا میرے پاس، وہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جا یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے کہا اتنے پیسے لگن گے تو پھر کام ہونا ہے۔ اب اس کا خون سوکھ گیا، مر گیا، کیا کروں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لعنتی کو پیسے دے دو، لیکن اس کو اسی پیسے سے کینسر لگا دوں گا، اسی پیسے سے کسی بچے کو، کسی اور بیماری، کسی بیوی کو کوئی حادثہ کرا دے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور جب میں نے اس کو دکھ کو سنا اور میں نے کہا اچھا لاؤ میں کر دیتا ہوں، میں کر بھی سکتا تھا، میں نے کہا اللہ میں نے اس کا مصیبت دور کر دی، اب تو میرے دکھوں کو دور کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا دکھ نہیں دور کرے گا؟ یہ اس ہاتھ دینا ہے، اس ہاتھ سے لینا ہے، لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سمجھ اس وقت آتی جب جوتے پڑتے ہیں، خود مصیبت میں پڑتے ہیں، کوئی کینسر میں مر جاتا ہے، کوئی کسی بیماری میں مر جاتا ہے، آخر نتیجہ اس کا آخری عمر میں بہت ذلیل ذلالت کے ساتھ مرتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے گا نا، وہ کبھی سکھ نہیں پائے گا۔ تو اس حدیث میں کمال درجے کی آپ نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماچس لیں، ماچس بھی ہے، آپ اس کو سگریٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو سڑک پر پار بھی کرا سکتے ہیں،
آپ اس کو پانی بھی دے سکتے ہیں۔ آپ بوڑھا آدمی ہے یا کوئی بیمار ہے، اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یار فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، یہ بیماری آپ کے پاس کوئی اچھا نسخہ ہے، دوائی ہے، تجربہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ بیماری فلاں کو تھی، آپ یہ کر لیں، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی سارا فائدہ ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پیسے کے بغیر کام نہیں نہ کرتے۔ یاد رکھیے یہ سارا زہر اندر جا رہا ہے، حرام پیسہ اندر جا رہا ہے نا، حرام یہ گندگی ہے نا۔ بازار شہروں میں جتنا گٹر کا پانی فصلوں کو لگتا ہے، فصلیں بظاہر بڑی ہریالی بھی ہوتی ہیں، لیکن اب تحقیق ہوئی کہ پتہ لگا سارے کینسر زیادہ ان جو گندے پانی لگنے سے ہو رہی ہے۔ تو گندا پانی لگنے سے وہ فصلیں بڑی خوبصورت ہیں۔ آپ بظاہر رشوت لے کے، حرام کھا کے، ذخیرہ اندوزی کر کے بڑے امیر اور گاڑیوں میں لسٹم پسٹم پھر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایسی بیماریاں لگ جائیں گی کہ یہ سارا کچھ آپ تڑپ تڑپ کے مریں گے، اور یہ ساری دیکھتے ہوئے اس طرح مر جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ ایک ادھر سے آپ دکھ دے رہے ہیں، ادھر سے آپ کو مل رہا ہے۔ ادھر آپ لوگوں کو آسانیاں دینا شروع کر دیں، اللہ آپ کو آسانیاں دینا شروع کر دے گا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے اور کمال درجے کا۔ جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے نا، اس کی یہ زندگی بھی آسانی کی، بڑی مزے کی کھلتی ہے، خوشحال رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ آپ کے پاس جائے گا تو اللہ کہے گا ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کی تھی، میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، اس بندے نے میری مخلوق کو بڑی آسانیاں دیں، تو میں رب ہو کے اپنے بندوں کو آج جنت میں آسانیاں نہ دوں؟ جاؤ میرے بندے کو میں بلا حساب دے دیتا ہوں، جنت میں داخل کر دی جائے گا۔ اسی کو فرمایا کہ اس کی اللہ دنیا میں بھی حاجت پوری کرے گا، آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہوگا کہ لوگوں کا ہجوم اس کی طرف، لوگوں کے ہاں وہ بڑا بن جائے گا۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا مقام دے دیتا ہے۔ تو یہ کمال درجے کی حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ورد وظیفے اپنے اللہ اللہ کریں، لیکن اگر چاہتے ہیں نا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آپ کی دور ہو جائے، تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آسانیاں دینے لگ جائیں، لوگوں کو دکھ دور کرنے لگ جائیں، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنے لگ جائیں، اور کچھ لینا نہیں۔ دفتر میں آتے ہیں لوگ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملیے، ان کی پریشانی دور کر دیجیے۔